اچھا، اس سے ضمنی طور پر مجھے ایک سوال آیا ذہن میں، یہ اس روز ٹیسٹمنی میں ڈوللو کے بھی بریٹ شیرمن ہو گئے، یہ اس طرح کے لوگ ہو گئے، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو انتہائی پرو اسرائیل ہے جی. تو ان کو ایک مسلمان ملک کے مسلمان لیڈر سے اتنی زیادہ ہمدردی کیوں ہے؟ دیکھیں جی، واشنگٹن میں رہا ہوں 4 سال، میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اور میں پہلا پاکستانی تھا اور مسلمانوں میں بھی جو امریکہ میں کانگریشنل انٹرنشپ کی. انٹرن ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو نوکری ملتی ہے گرمیوں کے لیے، اور وہ کانگریس مین اور سینیٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں. اعزازی کام ہوتا ہے لیکن ایک بڑا آنر ہے کیونکہ آپ کو ایکسیس ملتا ہے کانگریس کا. وہ میں دیکھا ہے کہ واشنگٹن شہر ہے لابیز کا، جس میں آپ کا اثر رسوخ کی بنیاد آپ کا پیسہ ہے. آپ کا ڈائسپرا جو ہے وہ ان کو فنڈ کرتا ہے، اور ڈائسپرا کا لنک زیادہ تر پی ٹی آئی سے ہے، پرو پی ٹی آئی، اس کو 90% ڈائسپرا ان کے ساتھ ہے، تو وہ ان کی فنڈنگ بھی کرتا ہے. تو وہ اسرائیل کے اپنی جگہ 100، اور بلکہ یہی جو لوگ ہیں شرمن وغیرہ اب دعوت دے رہے ہیں نیتن یاہو کو کانگریس آنے کی. میں نے آج پڑھا ہے اخبار میں کہ نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خطاب کریں امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کو، جس نے جو قاتل ہے وہ ان کا فلسطینیوں کا، لیکن وہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ ان کے ایک لابیز ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں. ان کی کوئی اصول قاعدہ نہیں ہوتا، جو بھی بس لابیسٹ ان کو پیسے دے دیتا ہے تو یہ ان کے لیے پھر سینٹ میں اور کانگریس میں. جب میں نے اپنا انٹرنشپ ختم کی تو میرے کانگریس مین نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے فیئرویل پارٹی کر رہے ہیں، آپ ایک تقریر بھی کریں. میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. انہوں نے کہا آپ نے کیا چیز دیکھی؟ میں نے کہا کہ اب میں مربت سے کام لوں یا کھل کے. میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، امریکہ میں ہے وہ بھی کھلے ڈولے لوگ ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں منہ میں، وہ بھی کرتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے. میں نے کہا کانگریس مین یو ہیو دا بیسٹ پالیٹیشینز دیٹ منی کین بائی. میں کہا آپ کے ملک میں جو سیاستدان ہیں اس سے آپ خرید سکتے ہیں. کہنا ایکچولی آئی ایگری وتھ یو. وہ بڑے لیگلی الاؤڈ ہے، یہ سب لیگلی الاؤڈ ہے. فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے. میں کہتا ہوں میں امریکن ہوں، مجھے پیسہ ملتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اتنا، میں رجسٹرڈ آپ کو لابیسٹ ہوں اور میں ان کے لیے یہ کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ الاؤڈ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو یہ امریکہ میں جو بھی کچھ ہے وہ مطلب ہے کہ لیگلائز کرپشن بھی ہے، ان کا طریقہ ہے وہ، اور آپ کسی کے کام بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. مشاہد صاحب، جو امریکہ اور چین کا عالمی سطح پہ سر جنگ جاری ہے، اس میں کس کا پلڑا باری نظر آتا ہے، اور آخری منطقی انجام اس کا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، ونسٹن چرچل نے کہا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی. اس کی ماں امریکن تھی، باپ برطانوی کا تھا، لارڈ تھا. اس نے کہا تھا کہ امریکہ میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ ہر غلطی کو آزمائیں گے، پھر آخر میں جب غلطی تسلیم کر کے پھر صحیح کام کریں گے، اور وہ ٹائم لگتا ہے. جیسے نکسن نے 22 سال لگے چین کو تسلیم کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، سرد جنگ چین کے خلاف، یہ امریکہ لیٹ ہو گیا ہے. میں کچھ آپ کو فگرز دے دوں ذرا. 193 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں سے 130 ملک کی تجارت چین سے زیادہ ہے بنسبت امریکہ سے. پھر ایک سٹڈی آئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، اور اسٹڈی گوگل میں بھی ہے، 52 پیجز ہیں، دا گریٹ ٹیک رائیولری چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کہ انہوں نے کہا چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ. وہ آپ دیکھ لیں. اس دفعہ فارچون 500 جو لسٹ آئی ہے کمپنیز کی کہ 500 ٹاپ کی کمپنیز کون سی ہیں جو بلینئرز ہیں، چائنا نمبر 1 ہے 129 سے، امریکہ 121 کے ہیں. اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ میں 5G، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ایک سبجیکٹ ہے STEM، STEM، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. چائنا سب میں آگے نکل گیا. الیکٹریکل وہیکلس، چائنا آگے نکل گیا. پہلے لوگ کہتے تھے چین دنیا کی فیکٹری ہے، پھر وہ کہتے تھے چین دنیا کا سول انجینئر ہے. اب انوویشن، سائنس، ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا. الٹیمیٹلی امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی، یہ امریکہ ان سے گزارا کر لے گا، کیونکہ اب چائنا پہلا ملک ہے پچھلے 300 سالوں میں جو مغربی نہیں ہے، جو سفید فام نہیں ہے، جو مغربی بالادستی کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ٹرمپ واپس آ گیا تو وہ چین پہ مزید سختیاں نہیں لائے گا؟ میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے کچھ حالات شاید بہتر ہوں گے. ٹرمپ ایک بندہ ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے. جان ایف کینیڈی کے بعد، جس کو انہوں نے مار بھی دیا تھا،
وہ پہلا صدر ہوگا جو امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پیداوار نہیں. یوکرین کی جنگ ختم کرے گا, اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کسی جگہ جنگ نہیں چاہتا مسلم دنیا میں, اور اس نے کہا تھا کہ افغانستان سے باہر نکلو, اور اس نے کہا تھا میرے جرنیل نالائق ہیں, یہ فیل ہو گئے ہیں. اس نے کہا CIA فیل ہوگی, یہ ڈیپ سٹیٹ ہے, اور آپ بات کرو طالبان سے. یہ مجھے خود ظالم خلیلزاد نے بتایا کہ اس کے انسٹرکشنز تھے کہ نکلو, اور جرنیل ان کے خلاف تھے. وہ واحد بندہ ہے جس نے نارتھ کوریا کا لیڈر ہے کم جونگ ان, جسے وہ کہتے ہیں بدماش ہے, سارا کچھ ہے, اس نے کہا میں اس کو خود جا کے ملوں گا. ساری امریکن اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی. امریکہ کو ایک چیز پتہ ہے کہ وہ ایک تو کس کے پاس قوت ہے, اس سے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور دوسرا بزنس, پیسہ. ٹرمپ بیسکلی بزنس مین ہے. وہ چائنا کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے لیٹس ڈو بزنس. اور رشیا کے ساتھ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ رشیا کے ساتھ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یوکرین کی جنگ اب رشیا نہیں ہارے گا, اور اگلے 5-6 سال شی جن پنگ بھی پاور میں ہے, پوٹن بھی پاور میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے ابھی الیکشن ہوئے, 6 سال کا ٹرم مل گئی ہے اس کو, تو وہ ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹرمپ کا جو کیا کہتا ہے امریکہ فرسٹ, اندرونی معاملات. وہ کسی نے مذاق سے کہا تھا نا کہ امریکہ کے اپنے اسکول تو تباہ ہو گئے ہیں, بٹ دے وانٹ ٹو ٹیچ ایوری باڈی اے لیسن. اپنا تباہی ہو گئی ہے لیکن آپ کو سارے کو سبق سنا رہے ہیں, حالانکہ خود ان کا سارا اسکول سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم فیل ہو گیا ہے. تو وہ ٹرمپ کا فوکس ٹھیک ہے میرے خیال میں, کہ امریکہ کے اندر جو اتنا اس وقت مسئلہ ہے پیدا ہو گیا ہے, اپنا کرائسس ہے, اور ان کے انفراسٹرکچر کلیپس ہو چکا ہے, اس کو فوکس کرو, جنگیں ختم کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو 9/11 کے بعد 20 سال جنگ رہی, وار آن ٹیرر, $6.5 ٹریلین خرچ کیے امریکہ نے. یہ اسٹڈی ہے براؤن یونیورسٹی کے امریکہ کی, اس نے کی ہے. $6.5 کھرب, جس میں سے 2.2 ٹریلین افغانستان میں خرچ ہوئے. 20 سال تک افغانستان میں روز $100 ملین کا خرچہ ہوا, اور اوور آل 325 لاکھ بامز, ڈرونز اور میزائلز انہوں نے مسلم دنیا میں پھینکے. پاکستان کے فاٹا, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ. کوئی اوور ملین کیجولٹیز ہوئیں, اور 3 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے. تو کتنا نقصان پہنچا. اسی دوران چین نے BRI کے ذریعے $1 کھرب 3000 پروجیکٹس میں لگایا اکنامکس میں. چلو, ٹرمپ کہتا ہے امریکہ کم فرسٹ, تو ہم کہتے ہیں پاکستان کم فرسٹ. تو پاکستان کی اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ 4 میں سے 3 پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہمارے 4 پڑوسی ہیں, چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان. اور ہمارے جو خیال تھا کہ جو ہمیں ثمرات ملیں گے, افغانستان کی جنگ 42 سال کے بعد ختم ہوئی. 15 اگست 2021 کو جب امریکہ کا انخلا ہوا, ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس بھی ملی, لیکن اس کے فوائد نہیں ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ 4 میں سے 3 ہمسائے ہیں, ان میں باڑ لگی ہوئی ہے. 3 کے ساتھ ہمارے ملٹری کلیشز بھی ہوئے ہیں پچھلے 5 سال میں. 3 کے ساتھ انڈیا, ایران, افغانستان. حالانکہ انڈیا نے خود جارحیت کی تھی, بٹ ایک کلیش تو ہوا تھا نا, اور افغانستان سے بھی ابھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپلیکیشن بڑھ رہی ہے, کہ ہماری جو اندرونی خاص طور پہ ایشو ہے ٹیررزم کا, بلوچستان میں BLA کا, خیبر پختونخوا میں TTP کا, اس کا اب حل اور اس کا لنکیج اکراس دا بارڈر بھی ہے. ایران میں بیسز BLA کے, افغانستان میں بیسز TTP کے. تو وہ ہماری ریجنل جیو پالیٹکس سے یہ سچویشن مکس ہو گئی ہے. اور دوسرا ایک اور خطرناک پہلو ہو گیا ہے کہ 3 چیزیں اکٹھی مل رہی ہیں, خاص طور پہ فوکس خیبر پختونخوا میں. ایک آپ کا جو اندرونی سیاسی چپکلش ہے, کیونکہ PTI کی حکومت کا بیس خیبر پختونخوا میں ہے, بلکہ میں تو کہوں گا PTI اب بیسکلی ایک پختونوں کی جماعت بھی بن گئی ہے. ہاں. پھر دہشت گردی کا فوکس بھی TTP کا خیبر پختونخوا. پھر ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ان کے تعلقات ہمارے اتنے کشیدہ اور خراب ہو گئے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ایک بڑا خطرناک مکسچر بن گیا ہے, جو ایک افغان جہاد کے بعد ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی ایکسپلوسو سی سچویشن بن رہی ہے اس خطے میں اور اس صوبے میں پرٹیکولرلی. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ کم سے کم 1-2 فرنٹس تو ہم ختم کر سکتے ہیں نا, کم سے کم سیاسی حوالے سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ
دست شفا کسی کا مینڈیٹ ہے، چاہے پی ٹی آئی کا ہے یا دوسری پارٹیز کا ہے، وہ تسلیم کیا جائے، ان کو اپنا حق دیا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے. یہ نہ کی جائے کوشش بھٹو نے کی تھی، آئین جب بن گیا حکومتیں توڑ دیں نیشنل عوامی پارٹی کی، اور اس کے بعد حالات خراب رہے بلوچستان خیبر پختونخوا میں. یہ ایک تو وہ مینڈیٹ تسلیم کریں، کام کرنے دیں. دوسرا جو ہے کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. ایڈوانٹیج ٹیررسٹ کے پاس ہے، چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا. جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کو چاہیں دہشت گرد مار سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیلئر ہے ہماری کہ کیوں نہیں نیکٹا جو ہے ایک ادارہ بنایا تھا ہم نے 2009 کو، وہ بالکل غیر فعال ہے.